पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है, मुझसे इंतकाम लेते हुए मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया। इन्हें पाकिस्तान से इंतकाम लेने की इजाजत किसने दी? इमरान खान के दौर में हर चीज महंगी हो गई, मेरे दौर में आवाम खुश थी। बोले एटमी धमाके ना करने पर $5 बिलियन पेश किए गए तो एब्सोल्युटली नॉट कहा, पाकिस्तान की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। नवाज शरीफ कौम से आज अपने दिल की बातें करेंगे। नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा गुफ्तगू दोपहर 4 बजे नशर की जाएगी। और मुझे समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? मेरी वालदा साहबा का मैं आपको एक बात बताऊं, वो मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं, हम नहीं कर सकते। उनके नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में, मुझे भी यहीं रख दो। फिर शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि आप पलेठी के हैं। जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में थी। मैं उनके सराहने बैठा हुआ था जब वो सिस्कियाँ ले रही थी और विद इन मिनट्स वो फिर फौत हो गई। और मुझे समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। और आखिरी सवाल मियां साहब, क्या हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगले साल 2023 में जब इलेक्शन होते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनते हुए देख रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान जाकर इंतखाबी मुहिम करें? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज मरियम मेरे साथ बैठी हैं, तो मुझे वो सब मनाजर याद आ रहे हैं जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरियम पे। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मोतरफ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया। पार्टी माशाल्लाह इस मोतरफ है इस बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि मुझसे इंतकाम लेते हुए मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया। इन्हें पाकिस्तान से इंतकाम लेने की इजाज़त किसने दी? इमरान खान के दौर में हर चीज़ महंगी हुई, मेरे दौर में आवाम खुश थे। बोले एटमी धमाके ना करने पर $5 बिलियन पेश किए गए तो एब्सोल्युटली नॉट कहा, पाकिस्तान की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। नवाज शरीफ कौम से आज अपने दिल की बातें करेंगे। नवाज शरीफ की मरियम नवाज के साथ गुफ्तगू दोपहर 4 बजे नशर की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि मुझसे इंतकाम लेते हुए मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया। इन्हें पाकिस्तान से इंतकाम लेने की इजाज़त किसने दी? इमरान खान के दौर में हर चीज़ महंगी हो गई, मेरे दौर में आवाम खुश थे। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नवाज शरीफ का इंटरव्यू आज 4 बजे नशर किया जाएगा जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि अवाम का भट्टा बिठाया गया है सिर्फ मेरे से इंतकाम लेने की गर्ज से। क्या कहेंगे उनकी गुफ्तगू के बारे में? अगर वो समझते हैं कि उनके साथ इंतकाम लिया गया है तो वो हमें प्लीज़ बता दें कि उन्होंने क्या जुर्म किया था, ताकि फिर हमें भी पता हो कि वो किस जुर्म के तहत उनको इस तरह से उनके खिलाफ साजिश रचाई गई। अगर कोई जुर्म सिर्फ है नहीं तो फिर उसके बाद एक बड़ी क्लियर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये अब अजीब रिवायत हो गई है इस मुल्क में कि जो लीडर बाहर बैठा है वो इल्ज़ाम लगा रहा है इस हुकूमत पे, ये हुकूमत बैठ के इल्ज़ाम लगा रही है फॉरेन कंट्रीज पे, फिर उसके बाद हमारे इदारों के ऊपर। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तो कोई बात इस तरह की है, एक वीडियो ऑडियो के हवाले से कभी अदलिया के डिसीजन को क्वेश्चनेबल बनाना, कभी और मामला करना। देखिए हमें पता है कि जो हुआ है वो गैर कानूनी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि उनको अकामा की बुनियाद पर निकाला गया, अपनामा का केस बनाया गया। हमारी सारी सिंपैथीज नवाज शरीफ साहब के साथ हो सकती है,
لیکن نواز شریف صاحب کو بھی تھوڑی سی اپنے آپ کو مصلحت سے نکل کر ہیڈ آن بتانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس بار ان کو صرف یہ ہمیں ازیوم نہ کریں کہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں پوری بات بتائیں. اور اگر دل کی باتیں سب نے عوام سے ہی کرنی ہے, پھر عوام بیچاری کیا کر سکتی ہے اگر آپ نے ان کو سچ نہیں بتانا. یہ آدھا سچ جو بتا کے ہر لیڈر سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا احسان کر دیا اور بڑی کوئی کلیئرٹی دے دی ہے, وہ نہیں تھی. تو نواز شریف صاحب پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. اس کے بعد اگر یہ ڈان لیگ سے کہانی شروع ہوتی ہے تو ڈان لیگ میں کیوں پھر سرل المائدہ کو فارغ کیا گیا, کیوں پرویز رشید کو ہٹایا گیا, یہ پھر کیوں جھکتے ہیں, پھر یہ گھٹنے پہ کیوں بیٹھتے ہیں جب ان کو آگے جا کے پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے, اور اس کے بعد خاموش بھی رہتے ہیں, اتنے عرصے تک خاموش رہے. یہ کون سی مصلحت کی بنیاد تھی؟ اور ظاہر ہے مریم نواز کیونکہ اب یہاں نہیں ہے, اور ظاہر ہے ایک آدمی کو ایک ظاہر ڈر لگتا ہے اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا. تو ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اگر آپ اس ملک میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, آپ کی بیٹی اس ملک میں ہوتی ہے تو آپ بات نہیں کر سکتے, آج وہ آپ کے پاس ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ واپس نہیں آ سکتے, آپ عدلیہ کو فیس کرنے کے لیے فلائٹ نہیں لے سکتے. مطلب یہ کون سا ملک ہے, یہ کیا ملک ہے, آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس ملک میں ہم بھی رہتے ہیں. اگر یہ ملک اتنا انسیف ہے نواز شریف صاحب کے لیے, ان کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں, تو پھر ہم عام انسان کدھر جائیں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے صرف دل کی باتیں کرنی ہیں تو ہم دل کی باتیں عمران خان کی بھی سن چکے, مریم نواز صاحب کی بھی سن چکے, عمران خان کے اندر کتنی برائی ہے, کتنے عیب ہے, وہ بھی ہم سن چکے. اب اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پراپر بات کریں, کیا ہوا, کیسے ہوا, اب کیوں نہیں ہوگا, ہمیں کیا فیکٹر ہے کہ اب یہ وہ چیز پروسیس دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی. اینڈ ممکن ہے کہ اب جدہ ضلع وطن ہو گئے, اس کے بعد لندن ضلع وطن ہو گئے, اور کتنی چیزیں ہیں یہ بھی بتائیں کہ پلیٹلیٹ گری تھی یا کسی اور کے بلڈ ٹیسٹ ہے, کیا ان بیمار تھے, کیا ان کی سرجری تھی, کیا وہ ہو گئی ہے. پھر ایک ایک چیز کو کلیئرٹی دیں, کیونکہ اب کلیئرٹی کی ضرورت ہے, آپ کی دل کی باتیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ثنا صاحبہ ساتھ رہے گا سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سلیم صاحب, جیسے کہ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی ہو گئی, میرے دور میں عوام خوش تھے, تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کیونکہ جب عمران خان آئے تھے تو عوام کو مشکلات کا سامنا تو یقینی طور پر کرنا پڑا تھا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ریکال کریں کہ وہ دور کیا تھا اور کیا کچھ انہیرٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے اور کہاں سے وہ چھوڑ کے گئے ہیں, تو آپ کو نواز شریف میں کافی وزن دکھائی دے گا. ڈالر جو ہے اس وقت جو وہ 106 روپے کا تھا, اور جو ہے وہ 74 روپیز پر لیٹر تھا. اس کے بعد جو تباہی کا آغاز ہوا ہے, پہلے تو شروع میں انہوں نے کہا کہ جی تھوڑی مشکلات ہیں, عوام کی چیخیں نکلیں گی, لیکن جب چھوڑا انہوں نے تو اس وقت عوام کی سسکیاں نکل رہی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کمپیریٹو ٹرمز میں اگر آپ بولیں تو یہ آغاز جو ہے تباہی کا قیمتوں کے حوالے سے یہ عمران خان صاحب کے دور میں. یہ تفصیل جب گفتگو کی آئے گی تو اور بھی بہت سارے پہلو سامنے آئیں گے, لیکن فی الحال جو باتیں ہمارے آئی ہیں ان میں سب سے بڑی بات تو وہی انہوں نے کی کہ مجھے $5 بلین کی پیشکش کی تھی امریکہ نے, اور میں نے انکار کیا تھا. در حقیقت ایبسولوٹلی ناٹ وہ تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے بہت ساری ایموشنل باتیں بھی کی ہیں تبلیغ کے اعتبار سے, ان کی اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنی والدہ کے بارے میں, اپنے بھائی کے بارے میں. تو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں دوہرا رہا ہوں اپنی بات کو کہ یہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنا چپ کر دوڑا ہے, جو اتنی انٹیمیٹ اور اتنی ڈائریکٹ وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ سنا ان کو جلسوں میں ایک دو بار جب ورچوئل ٹی وی کے اوپر تقریر جو ہے وہ ضروری تھی, لیکن یہ گفتگو جو ہے یہ بہت ہی انٹیمیٹ, ویری ویل آرٹیکولیٹڈ, کہ میرے خیال سے بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھے گا. ابھی چند چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. بہرحال انہوں نے مریم کے کردار کی بہت تعریف کی ہے, بیٹی کی حیثیت سے بھی, اور دوسرا انہوں نے اعظم سنبھالے رکھا ہے مجھ اعتماد سے بھی. تو دوسرا جو ان کا ایموشنل گفتگو میں مرحلہ تھا وہ تھا جب وہ اپنی والدہ کی بات کر رہے تھے, کس طرح وہ ہر ہفتے جیل میں آتی تھی اور کس طرح ان کو سے قوت ملتی تھی کہ وہ یہ سب جو ہے برداشت کر سکے. تو تھوڑا انتظار کرنے کی بات ہے, 4 بجے کے قریب جب پوری گفتگو نشر ہوگی تو ہی جو ہے وہ بات کرنے کا یعنی مزہ بھی آئے گا. اس وقت تک جو کچھ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا درد ان کے دل میں ہے, جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لینا تھا, لیکن پاکستان سے بدلہ کیوں لیا, اس کا وہ قصوروار کس کو ٹھہرا رہے ہیں وہ ابھی شاید طے کرنا مشکل ہے. لیکن جب ان کی مکمل گفتگو ہم سنیں گے تو یہ باتیں سامنے آئیں گی. میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے سنا صاحبہ، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو بھی بات ہے اب نواز شریف کو کھل کے کرنی چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں جو سیاسی لیڈر ہیں وہ دھمکانے کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے عمران خان کا بھی سن چکے ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے میرے پاس بہت سے راز ہیں، تو کیا وقت ہے کہ جو بات ہے وہ کھل کے کی جائے، نام لے کے کی جائے؟ دیکھیں، اداروں کو ملائن کرنا اور اس طرح کی الزام تراشی کرنے سے بعد ہی رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے گفتگو کا آغاز کر ہی دیا ہے تو پھر اس کو پوری کیجیے. مطلب الزام لگانے کی گھر پہ مت نہیں کہ پھر ہمیں فیکٹس بتائیے. میں کہہ رہی ہوں یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کب سے شروع ہوتی ہے، کس نے کیا، کس نے بھٹا بٹھا دیا. کوئی دودھ کی نہریں نہ ان کے دور میں بہ رہی تھی، نہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا وہ ہمارے لیے دودھ کی نہریں لگا دیں گے تو وہ بھی نہیں لگا پائے. اس ملک میں اچھا برا وقت آتا رہا ہے، لیکن یہ جو چینج آف گورنمنٹ ہوتا ہے یا چینج آف ٹینیور ہوتا ہے یا چینج ایک دم سے کوئی ڈراسٹک چینج آتا ہے حکومتوں میں، یہ کون لاتا ہے؟ یہ بار بار یہ ارتھکویک کیوں آتا ہے پاکستان کی پارلیمان میں؟ اور یہ آج تک کون سا بل لے آئے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے؟ ایک ہی کہتے ہیں سراغ سے ڈسے جاتے ہیں، پھر بڑی واپس آ جاتے ہیں. مطلب آپ کو کب تک یہ لیوریج دی جائے گی کہ ہاں جی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی؟ آپ زیادتی ہونے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ آپ پارلیمان ہیں، آپ کے پاس یہ عہدہ ہے، آپ کو پوری چیز فیکچولی بتانی چاہیے. اگر سزا مل رہی ہے تو اس کو بھی بتائیں کہ کیوں مل رہی ہے. اگر آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو بھی بتائیں. عمران خان صاحب کی پوری سازش ہوگی تو اس کو پتا چلا کہ سازش ہو گئی. اب وہ سازش اب وی ڈونٹ نیڈ another person wailing on کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے انہوں نے یہ کہہ دیا، اب مجھے یہاں سے بھیج دیا، اب میری بیٹی کو. ہم سب کو پتا ہے اینڈ وی آل sympathize with it. We do. But the point is کہ میں آپ کے ساتھ آپ کو جسٹس دینے کے لیے میں تو نہیں، میرا تو کام نہیں ہے، کام تو عدلیہ کا ہے. اور اگر عدلیہ نے اپنا کام نہیں کیا یا آپ کو اداروں نے ملائن کیا یا آپ کو اداروں نے آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش رچائی تو آپ بتائیے تو صحیح، آپ اس پر کچھ کیجیے تو صحیح. آگے یہ تو بتائیے کوئی آئین میں آرٹیکل، کوئی شک، کوئی تو لے کر آئیے جو آپ کو آگے بچا سکے. یہ صرف نیب کی قوانین میں تبدیلی کر دینے سے، ای وی ایم مشین روک دینے سے آپ نے اپنے لیے کون سی لیگل کریٹ کی ہے؟ کون سا سیف پیکج آپ نے بنا لی ہے؟ آج تک کوئی حکمران اپنے 5 سالہ مدت پوری کرنے میں کیوں ناکام رہتا ہے؟ کیوں بار بار ناکام ہوتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں جو آج نکل کے اتنا رو رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، یا نواز شریف صاحب ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے ساتھ تو بڑا دکھ کی بات ہے کہ بھائی میرا تو پاناما میں کیس شروع کر دیا، کاموں میں نکال دیا. سب کے کمپلینٹ جسٹیفائڈ ہے، لیکن مجھے بتا دیں کمپلینٹ کرنے والا کون ہے، اس کے پاس عہدہ کیا تھا، وہ اپنے عہدے کے ساتھ کیا کر سکتا تھا، وہ اس کرسی کو کیسے مضبوط کر سکتا تھا؟ جب آپ کو خود ہی اس طرح سے کام نہیں کرنا، اگر آپ کو خود اپنے آپ کو سیف نہیں کرنا تو پھر بار بار عوام کے پاس آ کے حکومت، عوام آپ کو نہیں بچا سکتی. آپ نے بچانا ہے عوام کو، نہ کہ عوام نے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. نوید چودھری صاحب، جس طرح نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنے پر $5 بلین پیش کیے گئے تھے، لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. اصل ایبسولوٹلی ناٹ کا فائدہ تو پھر اب ہوا نا، پاکستان کی عزت پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیا تھا. کیا کہیں گے آج کی ان کی گفتگو کے حوالے سے؟ گفتگو تو ان کی درست ہے اور حقائق کے عین مطابق ہے. ایسے ہی ہوا تھا. امریکی صدر کسی کو براہ راست فون کر دے تو انکار کرنے کی گنجائش بالکل ہی نہیں رہتی. ویسے تو ان کا ایک انڈر سیکرٹری کافی ہے، لیکن بل کلنٹن نے جب براہ راست فون کیے کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں تو اس وقت واقعہ تو ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا. لیکن اس انٹرویو میں جو معاملہ ہمارا دیکھنے کا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ گلہ کر رہے ہیں کہ میری حکومت بہت اچھی تھی، اس کو اتار دیا گیا، اس کے خلاف سازش کی گئی اور یہ معاملات ہو گئے. دیکھیں یہ چیزیں بھی بالکل اس میں نئی بات تو کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح سے یہ ہو رہا تھا سارا معاملہ وہ سب کے علم میں تھا، پوری دنیا کے علم میں تھا. اور 2013 کے الیکشن سے پہلے ہی یہ سسٹم جو اب لایا گیا ہے اس کو لانچ کر دیا گیا تھا. 2011 میں جب طاہر القادری نے پاکستان آ کے دھرنا دیا تو وہ بنیادی طور پر حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن وہ دھرنا پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف تھا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ادارے بھی ملوث ہو گئے، جوڈیشری بھی جس طرح سے استعمال ہوئی، ساری چیزیں. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی پارٹی جس کے سربراہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، سازش کو ان کو پتہ ہو رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. وہ اس وقت بھی بیانات دیتے رہے، بعد میں انہوں نے بیانات دیے. انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم پر توجہ دی کہ وہ کسی ناگہانی صورت میں سڑکوں پر آ کے احتجاج کر سکے؟ کیا انہوں نے اپنے وکلا ونگ کو اتنا مضبوط کیا کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں، جو جن کو نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے اور بجا طور پر درست کہتے تھے کہ تعصب کے مارے ہوئے جج،
जिस तरह से वो इस्तेमाल हुए वो भी आपके नोटिस में था। तो आपने अपने जो वकला विंग था उसको स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ आपके खिलाफ इदारों ने यूथ को इस्तेमाल किया, एक पूरा 5th जनरेशन ब्रिगेड बनाया, पूरे सोशल मीडिया सेल बनाए, उसमें ठीक है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। आपने अपनी जो तलबा तंजीम थी पार्टी की MSF उसका कला कमा कर दिया। आपका यूथ विंग ही कोई नहीं है, आपकी मेन पार्टी जो है उसकी तंजीम प्रॉपर कोई नहीं है। आज ही देख रहे हैं वो इरफान सिद्दीकी साहब ने कारण लिखा हुआ है मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ। मिफ्ताह इस्माइल वो है कि अगर वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लेते तो PTI की हुकूमत में वजीर खजाना होते, अरबपति आदमी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ रहकर जेल में जाना ज्यादा मतलब उसको एक इज्जत का मुकाम समझा बजाय इसके कुछ और कर। तो नवाज शरीफ साहब जो गिले कर रहे हैं, हम तो करते हैं कि अब उनको सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिले, उनके साथ बिल्कुल ये तवक्को करते हैं कि उनको सियासत में दोबारा से हिस्सा लेने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिंध को गवर्नर मिल गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद कामरान खान टेसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दे दी। कामरान टेसोरी का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। सिंध को गवर्नर मिल गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद कामरान खान टेसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दे दी। कामरान टेसोरी का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। गवर्नर सिंध का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद से खाली था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद कामरान खान टेसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दे दी। कामरान टेसोरी का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। सदर मुमलिकत से यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी गई। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। आजिज बताइएगा। अभी देखिए, ये सदर ममलिकत की जानिब से कामरान टेसोरी को गवर्नर से मुकर्रर कर दिया गया है। उसकी आइनी तौर पे तैनाती हो गई है। आइन के आर्टिकल 101 के तहत सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इसकी मंजूरी दी है। इसका अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कैबिनेट डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। कामरान टेसोरी का ताल्लुक कराची से है और ये इस वक्त भी MQM राब्ता कमेटी के रुकन है। माजी में उनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से रहा। मुस्लिम लीग फंक्शनल में रहे, मुस्लिम लीग काफ में रहे, MQM में बड़ा सरगर्म रहे। सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था, ज़िमनी इलेक्शन में भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। लेकिन कुछ अर्से से ये MQM में भी नहीं थे, लेकिन अभी हाल ही में ये दोबारा MQM में सरगर्म हुए, राब्ता कमेटी के रुकन भी बने और MQM की तरफ से ही इनका नाम जो है गवर्नर सिंध के लिए वफाक को भेजा गया था। 2-3 और भी नाम थे, लेकिन आज कामरान टेसोरी को बाकायदा गवर्नर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।